بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ شعبان کے مہینے میں قرآن خوانی کرنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، یہ سب یقیناً مبارک عمل ہے اور اس کا بہت اجر ملتا ہے۔ جتنا ثواب قرآن پڑھنے والا کو ملتا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب یا اس سے زیادہ ثواب سننے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ غرض کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو جتنا ہم پڑھیں گے اتنا، اس کو ہم جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کے، چاہے 1 پارہ ہو، 2 پارہ ہو، 1 ختم ہو، 10 ختم ہو، یا جتنا ہو، 1 سورہ ہو، 1 آیت ہو، جو بھی ہو، ہم اس کو پڑھ کے اور میت کے نام سے ایصال و ثواب کریں گے تو اس کا ثواب یقیناً میت کو پہنچے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور صدقہ کر کے بھی ہم میت کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں، اس کا ثواب دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھ کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ یہ اجرت پہ نہ ہو، مزدوری پہ نہ ہو۔ قرآن ہم پڑھاویں یا پڑھواویں تو لوگ آئیں، شوق سے پڑھیں، اور اس کے بدلے میں کسی کو ہم کچھ نہ دیں بلا معاوضہ، تو اس کا ثواب ملے گا اور پھر یہ میت کو بخشیں گے تو وہ پہنچے گا۔ لیکن آپ اگر کسی سے قرآن پڑھوا رہے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں اس کو پیسے دے رہے ہیں، یا اس کے بدلے میں یہ نیت کر کے کہ ہم اس کو اس کے بدلے میں کھانا کھلائیں گے، جیسے کوئی آتا ہے کہتا ہے چلیے حافظ صاحب آج آپ کو قرآن پڑھنے کی دعوت ہے میرے یہاں، تو اگر یہ نیت ہے کہ ہم کو ہمارے یہاں قرآن پڑھ دیں گے حافظ صاحب، یا بچہ کوئی آ کے قرآن پڑھ دے گا، اس کے بدلے میں ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص آیا ہے اور وہ آپ کے یہاں قرآن شریف پڑھ دیا ہے اور آپ کی نیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے بدلے میں کھلا رہے ہیں، یوں ہی آپ اس کو ناشتہ کرا دیے، چائے پلا دیے، کچھ کھلا پلا دیے، وہ ایک الگ چیز ہے، کھلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اہتمام کرنا کہ اس کے بدلے میں اس کو، اور یہ صحیح نہیں ہے نا، یا قرآن کے بدلے میں پیسہ دینا۔ ہاں، اب لوگ کرتے کیا ہیں، تو قرآن خوانی کرتے ہیں، مدرسے میں پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ سوچ کر کے پیسہ نہ دیں کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں اس کے بدلے میں پیسہ دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم مدرسے میں پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس پیسے کو مدرسے والے مدرسے کے کام میں لگائیں گے، دین کی ترویج و اشاعت میں لگائیں گے، تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو، اور قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ اگر ارادہ کر لیں گے کہ قرآن پڑھنے کا ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں مدرسے میں، تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ عمل ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، 365 دنوں میں ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، پورے سال کر سکتے ہیں، جب مرضی اس وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی دن کا مخصوص کر لینا، کسی مہینے کا مخصوص کر لینا، یہ صحیح نہیں ہے نا۔ اب کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی 15 دن میں ہم قرآن خوانی کر لیں گے، 15 دن نصف شعبان کو، اور پھر نصف شعبان کے بعد ہم قرآن خوانی نہیں کرا سکتے ہیں، کراتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، کبھی بھی آپ قرآن خوانی کرا سکتے ہیں، چاہے 15ویں شعبان سے پہلے ہو، یا 15ویں شعبان کے بعد ہو، یا رمضان میں ہو، یا پورے سال میں ہو، کبھی بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ کیا ہے، تو آپ قرآن پڑھ لیں جتنا ہو سکے، اور پھر اللہ سے دعا کریں، دعا میں جو یاد ہو، درود شریف وغیرہ یاد ہو تو پڑھیں، اور پھر کہیں کہ یا اللہ، ہم جو کچھ قرآن کریم پڑھے ہیں اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں گی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور اے اللہ اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دے، یعنی جس کو آپ بخش رہے ہیں ان کا نام لیں اور کہیں یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں۔
تو یقیناً ثواب پہنچے گا. یا یوں کہیں یا اللہ اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچا دے، اور اے اللہ اس کا ثواب اس روئے زمین پہ جتنے بھی مردے لیٹے ہیں، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. تو اللہ اپنے خزانے میں سے ان سب کو بھی ثواب پہنچائے گا. یہ نہیں کہ اگر ہم سب کا نام لے لیں گے دعا میں کہ سب کو پہنچا دے تو اس میں سے کمی ہو جائے گی، سب کو اسی میں سے جو ہے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ صدقہ کیا، آپ نے 20 یا 25 یا 50 روپیہ صدقہ کیا، اور آپ نے یہ نیت کیا کہ یا اللہ اس کا ثواب ہماری ماں کو پہنچے، اور اے اللہ اس کا ثواب دنیا میں جتنے بھی مردے لیٹے ہوئے ہیں ان سب کو بھی پہنچے. تو آپ نے اگر 25 روپیہ کا صدقہ کیا ہے تو اللہ رب العزت اپنے خزانے میں سے سب کو 25 روپیے کا ثواب دے گا صدقہ کرنے کا، ہے نا. ایسا نہیں کہ اسی 25 میں اس کا کٹ جائے گا اور سب کو دے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو آپ اگر اصال و ثواب کریں تو اس طرح کریں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دیجئے، اور اس کا ثواب اے اللہ ہمارے فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے، ہمارے ابو کو پہنچا دیجئے، امی کو پہنچا دیجئے. اس کے علاوہ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی اموات لیٹے ہیں ان سب کو پہنچا دیجئے. تو اللہ اپنے خزانے میں سے سب کو نیکی مرحمت فرمائے گا. اور یہ کام صحیح ہے، درست ہے، لیکن درست طریقے سے کریں تب. ایک دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ دیکھا گیا ہے بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے، پڑھتا ہے 1 پنہ الٹاتا ہے 3 پنہ، کیا ثواب ملے گا؟ بس صرف رسم کو پورا کرتا ہے. تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. بس جو صحیح طریقہ ہے اس کو عالموں سے معلوم کر لیں، جو لوگ سمجھتے ہیں ان سے معلوم کر کے پھر اس پر عمل کریں تو یقیناً ثواب ملے گا ہی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.